فدق والا معاملہ جو آپ اہل تشیع و حضرات جو بہت اس پہ کرتے ہیں نا اعتراضات، تو یہ اہل سنت یہ بھی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کا جواب دو، ہم عقلی اعتراض کریں، ہم تو مانتے ہی نہیں نا، اہل سنت کے جو علماء ہیں نا وہ تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس پہ تو اہل سنت کے جو اشرف آصف جلالی صاحب ہیں انہیں تو پوری سنی کانفرنس کی ہے پورے پاکستان لیول پہ، وہ تو کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا ظلم زیادتی نعوذ باللہ کی ہے، لیکن بالکل ہم ہمیں اہل تشیع پتہ ہے، سے عقلی طور پہ یہ ہمیں پوچھتے پتہ ہیں ہے کہ آپ ہمیں لوگوں نے فائدہ کیا اٹھایا ہے؟ کیا یہ فائدہ قبضہ کیا کر کے اٹھایا؟ اپنی پراپرٹی بنا لی کیا؟ تو اس کی آمدنی بہت تھی نا، فدق کی آمدنی بہت زیادہ تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ اپنی ذاتی گھر لے گئے ہیں۔ نہیں، اس کا فائدہ یہ تھا ابو بکر کے لیے، پہلی بات تو ہے کہ ان کے حزب اختلاف کمزور ہو جاتا نا۔ امیر المومنین علیہ السلام جو ان کا مخالف تھا، اگر وہ ان کے پاس اتنی بڑی یعنی اتنی بڑی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مسلمانوں کے کام چلاتے تھے فدق کی آمدنی سے۔ فدق کی آمدنی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے باغات تھے، اور اس کے علاوہ مدینے میں بھی باغات تھے، اس کی آمدنی سے وہ پورے مسلمانوں کے کام چلاتے تھے، یعنی فقراء کو ہیلپ کرنا ہے یا مثلا کوئی لشکر بنانا ہے مختلف مقامات پر، وہ بہت اس کی آمدنی زیادہ تھی۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ان کا جو دشمن ہے، سب سے بڑا مخالف ہے، اس کو فقیر بناؤ کہ اس کے اگر پیسے ہوں گے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تو لوگ بھی ہوں گے نا، لوگ بھی پیسوں والوں کی قدر کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اگر ان کے پاس پیسہ ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے، لوگوں کو دینے کے لیے، تو ان کے حامی تو بہت بن جائیں گے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ان سے یہ چھین لو۔ دوسری یہ بات ہے کہ ان کی اپنی حکومت چلانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے دنیا سے، ایک تو زکوٰۃ آتا تھا قبائل سے، اور ایک یہی تھا فدق کی آمدنی تھی، اور ان کے مدینے میں جو باغات تھے نا، زکوٰۃ کی تو بہت ساری وہ درآمد کٹ گئی ابو بکر سے، لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے آپ کو، آپ کون ہیں؟ آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، رسول کو دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کون ہیں؟ تو ان پہ ٹپا لگا دیا کہ یہ مرتد ہیں، ان کو قتل کرو۔ نسائی وغیرہ میں روایت بہت ہے کہ عمر نے کہا کہ تم اس کو کیسے قتال کرو، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، کیسے قتل کرتے ہو؟ بہرحال ان کی تکفیر کر دی، ان کو قتل کیا تاکہ وہ زکوٰۃ دے دیں۔ تو دوسری طرف حکومت کی جو درآمد تھی وہ اسی سے تھی، فدق سے تھی، بھائی خزانہ پورا کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جو مال ہے، میں اس کی درآمد کو چینج نہیں کرتا، جس طرح وہ کرتے تھے میں اسی طرح کروں گا، میں صرف آپ کا خرچہ دوں گا، فدق سے آپ کا خرچہ، اہل بیت کا خرچہ دوں گا، باقی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچے کرتے تھے اسی طرح میں کروں گا، یعنی میں مسلمانوں کے امور چلاؤں گا اس سے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب آپ لوگوں کا موقف مجھے معلوم ہے، آپ کہتے ہیں جلالی نے یہ کہا ہے، جلالی نے کہا ہے کہ شیعہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہم حق پر ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن کوئی سامنے آ کر کہے نا، اگر جلالی مرد ہے تو میں نے اس کو کہہ دیا ہے پہلے، وہ آ کر مجھ سے مناظرہ کر لے پہلے اس کو۔ اچھا آپ ایک بات ہے نا، یہ مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہے نا، فدق کے موضوع پہ سب سے اہل سنت کی جسے کہتے ہیں شدت کے ساتھ موقف انہوں نے بیان کیا ہے، تو آپ ان کو دعوت دینا، گفتگو کریں۔ دیکھیں میرے بھائی، بات سنیں، میں نے پہلے ان کو دعوت دیا تو اتنی نہیں ہے نا، مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب فدق پہ گفتگو کریں نا۔ میں نے پہلے ان کو دعوت دی ہے، ابھی دوبارہ ابھی آپ ان کو بتائیں۔ آپ نے کب دیا ان کو؟ نہیں، مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، میرا ان سے خود بھی رابطہ نہیں ہے۔ اشرف علی جلالی وہی جس نے کہا تھا لیکن سیدۃ النساء العالمین کے اس وقت وہ تمام مسالک کے لیڈر ہیں، وہ اس مسلک وہ وہی جنہوں نے کہا تھا کہ بی بی کے خطا اجتہادی تھی، وہی ہے نا جلالی، یا کوئی اور ہے؟ اس بات پہ تو اہل سنت بھی ان کے بہت مخالف ہو گئے تھے نا، لیکن فدق کے مسئلے تو ابھی سنیے، سب سے زیادہ سخت وہ ہیں۔ ابھی سنیے، میں ابھی سناتا ہوں۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، آپ کو میرا پیغام ہے، جب یہ پیغام آپ کو پہنچ جائے تو آپ سنیے کہ جتنے شیعہ کے متعلق آپ کے اعتراضات ہیں اس کے جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اسی طرح فدق کے معاملے پر، فدق کے مسئلے پر آپ گفتگو کرنا چاہیں، علمی گفتگو جب بھی چاہیں، جس شرائط بھی آپ رکھ لیں، میں حاضر ہوں۔ آپ زیادہ وقت لینا چاہتے ہیں، جو بھی شرائط ہیں، آپ ایسی شرائط نہ رکھیں کہ میرے ناممکن ہو، یہاں شرائط ممکن رکھیں لیکن سخت شرائط رکھ دیں، میں حاضر ہوں، آپ کے ساتھ مناظرہ کروں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور یہ ثابت کروں کہ ابو بکر جھوٹا تھا، ابو بکر غاصب تھا فدق کے ادعا پر، اور اس نے جیسے اس کے خلافت باطل تھی، اسی طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث گڑی کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور فدق کو اس نے غصب کیا سید نساء عالمین سلام اللہ علیہ سے۔ یہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ کہنا کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، یہ شخص نہ اجتہاد کا مفہوم سمجھتا ہے، اور نہ یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تہمت، یہ اتہام بی بی سلام اللہ علیہ پہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔
کہ انہوں نے کیسے اپنے بیٹی کو نہیں سمجھایا کہ تمہارا میراث نہیں بنتی. ان کے ایک ہی شخص جن سے میراث ملتا ہے اس کو بھی تبلیغ نہیں کیا. قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ, ان کو بتایا بھی نہیں کہ آپ کے لیے حرام ہے. تو یہ تو سب سے بڑا جو ہے اتہام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور جناب حکم کرو. بس آپ نے اب یہ کلپ ریکارڈ کرا دیں, پھر مفتی ڈاکٹر اشرف حسین جلالی صاحب سے گفتگو آپ کی ہوگی تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کیا وہ دلائل دیتے ہیں, وہ نہیں آئے گا بھائی, وہ نہیں آئے گا, وہ کبھی اس کی ضرورت نہیں ہوگی آئے گا. یاد رکھو یہ لوگ ضرور نہیں کریں گے ہم سے بات. تقریباً 100% یقین ہے, وہ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کریں گے. حالانکہ میرا ان سے زندگی میں خدا گواہ کبھی رابطہ نہیں ہوا, نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ, نہ ان کے کسی شاگرد سے. وہ بالکل میرا زندگی میں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے بات کریں گے. مجھے پتہ نہیں لگتا ہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کی ریزن ہے نا کہ پاکستان میں نا یہ ایشو بہت ہارڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پر, بہت شدید یہ معاملہ قومی سطح پہ اٹھ گیا تھا. اچھا, تو اس لیے اس پہ گفتگو مجھے لگتا ہے وہ آپ سے کریں گے. مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے میری بات غلط ثابت ہو, یہ تو اللہ ہی غیب جانتا ہے. لیکن آپ نے یہ کلپ بنا دیں, اس میں آپ بے شک ان کو دعوت آپ نے دی ہے تو اس کو ویڈیو کلپ بھی ریکارڈ کرا دینا علیحدہ سے, کیونکہ ظاہر 4-5 گھنٹے کی ویڈیو تو کوئی نہیں دیکھتا. تو آپ اس کو علیحدہ سے ایک چھوٹا سا کلپ بھی بنا دیں, ان تک پہنچ جائے. اور ہمارے دوست بنائیں گے, ہمارے دوست بنائیں گے انشاءاللہ تبارک. بہت مہربانی آپ کی علی بھائی, یا علی مدد. خدا اللہ حافظ, جزاک اللہ حافظ, اللہ حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ.